بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 85 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حکم المستثنی بإلا۔ الا کے ذریعے سے جو مستثنی ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے، کیونکہ مستثنی تو کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا اور کبھی اس کی حالت دونوں ہوگی، تو اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مستثنی کیا ہوتا ہے۔ مستثنی وہ ہوتا ہے جس کو ہم مستثنی منہ کے حکم سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس کی تعریف سابقہ لیکچر میں ہو چکی تھی، تو آئیے آج کے سبق میں ہم اس کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم المستثنی بإلا۔ الامثلہ: اثمرت الاشجار، درخت پر پھل آ گئے، یا درختوں پر پھل اگ گئے۔ الا شجرۃ، مگر ایک درخت ایسا درخت ہے کہ اس پر ابھی پھل نہیں آئے، نمودار نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے۔ تو اس کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک شجرہ مستثنی ہے، باقی اشجار مستثنی منہ سے، یعنی اس کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا، منطبق نہیں ہوگا۔ لیکن اس پر اس وقت ہم انشاءاللہ حکم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر مستثنی کا حکم کیا ہے، یہ کیوں منصوب ہے، مرفوع کیوں نہیں ہے۔ طار الحمام، کبوتر اڑا، الا واحدۃ، مگر ایک۔ فر الجنود، جتنے بھی سپاہی تھے وہ بھاگ گئے۔ الا القائد، مگر جو لیڈر تھا، بڑا تھا، جرنیل تھا، وہ نہیں بھاگا۔ اب یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ اثمرت، دیکھو یہ جملہ یا یہ جو جملہ ہے یہ مثبتہ ہے، مثبت جملہ۔ مثبت جملہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں ادوات النہی نہ ہو، ادوات النہی یا ادوات الجزم، ٹھیک ہے، یعنی عوامل سے خالی ہو وہ جملہ، یا وہ جملے جو عوامل سے خالی ہوں اس کو مثبت جملے کہتے ہیں۔ تو مثبت جملوں میں مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک حکم ہوا، اس کو ہم بحث سے بھی اور پھر قاعدے سے بھی سمجھیں گے۔ البتہ آپ یہ سمجھ لیں ابھی فی الحال کہ جب بھی جملہ مثبتہ ہو، یعنی مثبت جملہ ہو، تو وہاں پر مستثنی منصوب ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شجرۃ واحدۃ القائدہ۔ آئیے دوسری مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ لم، دیکھو یہ ابھی منفی جملہ ہے کیونکہ اس پہ لم داخل ہوا، یا ما ناہیہ داخل ہوا، یا نافیہ، اسی طرح لم۔ لم تتفتح الازہار، پھول کھلے نہیں ہیں یا نہیں کھلے۔ الا البنفسج، مگر یہ والا جو بنفسج ہے، یہ والا پھول، یہ کھل گیا ہے یا کھل گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں البنفسجہ یہ منصوب ہے، او البنفسجو، دیکھو یہ مرفوع ہے۔ تو یہاں پر یجوز الوجہان، دو وجہ جائز ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی جملہ منفی ہوگا تو یہاں پر پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ البنفسجہ، کیونکہ مستثنی عام طور پر منصوب ہوتا ہے، تو مستثنی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ البتہ یہاں پر دیکھیں البنفسجو، کیونکہ یہ یہاں پر تابع ہے کس کا؟ ازہار کا۔ اس کو ہم نے کس سے نکالا ہے؟ ازہار سے، پھولوں سے۔ جو بنفسج پھول ہے وہ کھل گیا ہے، باقی نہیں کھلے، تو جیسا کہ ازہار مرفوع ہے اسی وجہ سے یہ اس کا تابع ہے یا اس سے بدل ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اب دوسری مثال سے بھی سمجھ لیں۔ لم ینجو المستحمون، جو نہانے والے ہیں وہ انہوں نے نجات نہیں پائی، یعنی وہ بچے نہیں ہیں۔ الا احمد، مگر احمد بچ گیا۔ نہانے والے نہیں بچے، الا احمد، مگر احمد بچ گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں احمد کیا ہے؟ مستثنی ہے۔ اب یہاں پر یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مستثنی عام طور پر منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ احمد کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ مستحمون حالت رفعی میں ہے، ینجو فعل ہے، مستحمون فاعل ہے، اور فاعل منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جمع مذکر سالم ہے، واو کے ساتھ، یہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ مرفوع ہے اسی طرح احمدو بھی اس سے مستثنی ہے، تو جیسے کہ اس پر وہ فاعل ہے اور مرفوع ہے، اسی طرح یہ بھی فاعل ہے اور
مرفوع، یعنی اس کا اعراب اس پر بھی ظاہر ہوگا۔ ما سلمت علی القادمین، میں نے آنے والوں پر سلام نہیں کیا، الا الاول، مگر پہلے والے پر کیا ہے، او الاولی، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد۔ اب یہاں پر آپ صحیح سے سمجھیں کہ الا الاول یہ تو اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے، الاولی یہ مجرور کیوں ہے؟ تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو مجرور ہے یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ یہ ہم نے مستثنیٰ کیا ہے قادمین سے، اور قادمین کس حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے، قادمین پر علا کا دخول ہوا ہے، تو علا جار، القادمین اسم مجرور، تو اسی محل یعنی جو محل اعراب ہے یہاں پر مجرور ہے، اسی لیے اول بھی اسی سے نکلا ہے، مستثنیٰ ہوا ہے تو وہ بھی اس حالت میں ہے کہ وہی اعراب وہ بھی اپنے اندر دکھائے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا مجرور نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا حکم یہ ہے مستثنیٰ باللہ کا، لا یسدی النصیحۃ، نصیحت کو یعنی نصیحت نہیں دیتے، نصیحت نہیں دیتے، الا المخلصون، مگر جو مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ ما صاحبت، میں نے مصاحبت نہیں کی یا میں نے ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، الا الاخیار، مگر جو بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں۔ لا تسود الشعوب، امتیں کامیاب نہیں ہوتی یا ان کو ترقی نہیں ملتی یا وہ قوموں کے سید نہیں بنتے، الا بالاخلاق، مگر اخلاق کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مستثنیٰ کی ایک ہی صورت ہے، تو اب دیکھیں کیوں یہاں پر یہ مخلصون ہے اور مخلصین نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے یسدی فعل ہے، النصیحہ اس کا مفعول ہے، تو فاعل کہاں ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر فاعل محذوف ہے اور وہ ہے لا یسدی احد النصیحۃ، لا یسدی احد النصیحۃ، یا اس طرح سے کہہ لیں لا یسدی النصیحۃ احد الا المخلصون، تو احد جو کہ محذوف ہے یہاں پر، اسی سے مخلصون کو ہم نے نکالا ہے، تو گویا کہ احد کا جو اعراب ہوگا وہ مخلصون کا بھی ہوگا۔ اسی طرح ما صاحبت احدا، احدن یہاں پر محذوف ہے، تو احدن چونکہ مفعول به منصوب ہے، اخیارا یہ بھی مفعول به منصوب ہے، اس کو احدن سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح لا تسود الشعوب، تسود فعل ہے، شعوب فاعل ہے، الا بالاخلاق، ٹھیک ہے، لا تسود الشعوب بشیء، بشیء کسی بھی چیز سے نہیں، الا مگر بالاخلاق، تو اخلاق بشیء سے لیا گیا ہے، اسی لیے یہ بھی۔ تو انشاءاللہ بحث میں اس کا ذکر آئے گا، وہاں بھی ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ البحث، تأمل الامثلة الثلاثة الاولى، پہلی تین مثالوں کو سمجھیے، غور کریں۔ تجد المثنى مستثنى منہ، آپ وہاں پر مستثنى منہ پائیں گے مذکورا فی کل مثال، ہر مثال میں، وتجد الکلام فی کل منها مثبتا ای غیر منفی، اور تمام جملے جو ہیں پہلی تین مثالیں وہ مثبت جملے ہیں، غیر منفی جملے نہیں ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمُسْتَثْنَى، مستثنیٰ کو آپ دیکھیں، وَجَدْتَهُ مَنْصُوبًا، آپ اس کو منصوب پائیں گے، فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعِهَا، تمام تینوں مثالوں میں۔ وَلَوْ أَنَّكَ تَتَبَّعْتَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا، اگر آپ غور کریں گے، تتبع کریں گے مستثنیٰ بِإِلَّا کو، فی جمیع التراکیب التي ذکر فیہا المستثنى منہ، جہاں بھی آپ کو مستثنیٰ منہ مذکور نظر آ رہا ہے، وکان الکلام فیہا مثبتا، اور کلام یعنی جملہ مثبت جملہ ہو، لوجدتہ منصوبا دائما، یہ میں نے بتایا تھا کہ جب جملہ مثبتہ ہو یا مثبت جملہ ہو تو وہاں پر مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ یہ پہلا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے، مثبت جملے کا۔ انظر الى امثلة الثلاثة الثانیہ، دوسری قسم کی تین مثالوں کو دیکھیں۔ تجد المستثنى منہ مذکورا، مستثنیٰ منہ آپ کو مذکور نظر آئے گا، فی کل مثال منہ، یعنی مستثنیٰ منہ محذوف نہیں ہے۔ البتہ جو تیسری قسم کی مثالیں تھی لا یسدی النصیحۃ، وہاں پر مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے، اس کی تقدیر ہم نکالتے ہیں اور اسی کی کو دیکھتے ہوئے ہم مستثنیٰ کو اعراب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایضا وکما فی الامثلة الثلاثة الاولى ولكن الکلام هنا منفی، لیکن یہاں پر کلام منفی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، انہی مثالوں میں جہاں پر منفی جملے ہیں، وجدت آخرہ یقع علی حالین، اس کے آخر میں دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یعنی دو وجہ جائز ہیں۔ فتارة یکون منصوبا، کبھی مستثنیٰ منصوب ہوگا تو کبھی تابعا للمستثنى منه في اعرابی، مستثنى منه کا اعراب اس کو لگے گا۔ ولو انك تتبعت المستثنى بإلا في كل ترکیب، اگر آپ تھوڑا تتبع کریں مستثنى بإلا کو فی ہر ترکیب میں، یشبه الامثلة المذکورة هنا، تمام گزشتہ مثالوں کے ساتھ
ان کی مشابہت ہے. لوجدتہ دائم اما منصوبا و اما تابعا للمستثنى منه في الاعراب، یا تو منصوب ہوگا کیونکہ مستثنی منصوب ہوتا ہے، اور یا وہ اعراب میں تابع ہوگا مستثنی منہ کا. وبالرجوع، اور جب دوبارہ آپ لوٹیں گے الى الامثلة الثلاثة الأخيرة، آخری 3 مثالوں کی طرف، تجد المستثنى منه محذوفا في جميع، یہاں پر مستثنی منه ہے ہی سرے سے نہیں. فاصل المثال الاولی، پہلی مثال کی اصل کیا ہے، تقدیری کیا ہے، تقدیری جملہ کیا ہے، لا يسدي النصيحة أحد إلا المخلصون، فحذف من الكلام لفظ أحد، کلام میں سے، جملے میں سے احد یعنی احد یہ محذوف ہے. وبقي المثال بعد هذا الحذف كما رأيت، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا. وكذلك يقال في المثالين الآخرين. وإذا تأملت المستثنى بإلا في هذه الأمثلة الثلاثة وجدته معربا على حسب موضعه في الكلام، ان مثالوں میں جو آخری 3 مثالیں ہیں آپ کو یہاں پر معرب نظر آئے گا. معرب سے مراد کیا کہ جو اس کا موضع ہے احد احدا بشیء، اسی کو دیکھتے ہوئے مستثنی کو حرکت دیں گے. لو کانت الا غیر جیسا کہ الا ہے ہی نہیں سرے سے، کیسا کہ میں کہتا ہوں اگر ہم الا کو حذف کر دیتے ہیں لا يسدي النصيحة مخلصون، ٹھیک ہے. اسی طرح فی المثال الاول مرفوع، پہلی مثال میں مرفوع علی انه فاعل، هو ای شیء ای مستثنی، مستثنی پہلی مثال میں مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل واقع ہوا ہے. وفی المثال الثانی منصوب علی انه مفعول به، کیونکہ احدا واقع ہوا تھا. وفی المثال الثالث مجرور بالباء، کیونکہ وہاں پر ہم نے تقدیر کیا نکالا، بشیء. 3 قواعد ہیں، اس کو دیکھ لیں. اذا كان المستثنى منه مذکورا، مستثنی منه کلام میں مذکور ہو، وکان الکلام مثبت، اس شرط کے ساتھ یہ کلام مثبت جملہ ہو، وجب نصب المستثنى بإلا، جیسا کہ ذهب زید الا علیا، ذهب زید الا علیا. طيب، تو یہاں پر منصوب ہوگا مستثنی. اذا كان المستثنى منه مذکور، مستثنی منه مذکور ہو کلام میں، وکان الکلام منفیا، لیکن کلام کیا ہو، منفی ہو، لما لا اس کا دخول. جاز فی جائز ہے مستثنی میں کہ وہ ينصب على الاستثناء، کہ وہ استثناء کی وجہ سے منصوب ہو. وان يتبع المستثنى منه في اعرابی، یا ایسا کہ وہ مستثنی منه کا تابع بن جائے اعراب میں، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہو چکا. اذا كان المستثنى منه محذوفا، اگر مستثنی منه محذوف ہو، اعرب المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه، تو مستثنی معرب بنے گا کس کے تابع ہوگا، على ما يقتضيه موضعه، محل اعراب کو ہم دیکھیں گے. اگر مستثنی منه کا محل اعراب فاعل ہوگا، فاعلیت کا ہوگا، تو مستثنی بھی ہم فاعل رکھیں گے. اگر وہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب آئے گا. اسی طرح فی الترکیب کما لو کانت الا غیر موجودہ، اس طرح کہ گویا کہ الا موجودہ ہی نہیں ہے، اس طرح بغیر اعراب کے بھی، یعنی کیونکہ ہم وہاں پر فاعل کو، ہم مستثنی کو فاعل بھی رکھ سکتے ہیں، منصوب مفعول بھی رکھ سکتے ہیں، مجرور بھی رکھ سکتے ہیں. گویا کہ یہاں پر الا کا سرے سے کام ہی نہیں ہے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی تمام مثالیں آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں، اور اس طرح سے ایک ایک مثال آپ بھی بنا دیں، کاپی میں لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.